الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، قرآن مجید کی دو آیتیں اور ایک حدیث پاک کو میں نے پڑھا ہے. اس کی روشنی میں جو بات آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم. دینی علم کا مطلب جس کو پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن بن جاتا ہے، عالم دین بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، محدث بن جاتا ہے، علامہ بن جاتا ہے، بہت بڑا عالم کہلانے لگتا ہے. ایسا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب پورے گاؤں میں ایک آدمی بھی یا پورے شہر کے اندر یا ایک محلے کے اندر ایک آدمی بھی مکمل علم حاصل کر لے، قرآن یاد کر لے تو پورے شہر سے کافی ہو جائے گا. اور اگر کسی شہر میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے، ایک بھی عالم دین نہیں ہے، پورے شہر کے لوگ اس فرض علم کو چھوڑنے کے گنہگار ہوں گے، گناہوں میں سب شریک ہوں گے. اگر کوئی ایک حافظ عالم بن گیا تو بس فرض کفایہ ادا ہو گیا. اب باقی دین کا وہ علم جس کو پڑھنے سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے اتنا تو معلوم ہو جائے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے اتنا تو معلوم ہو جائے. ضروری علم، موٹی زبان میں جسے مکتب کا علم کہتے ہیں، یہ علم تو ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے. بنیادی ضرورتیں جس سے پوری ہو جائیں، آدمی جس فیلڈ کے اندر ہو اس کے تعلق سے مسائل معلوم ہو جائے، قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے، عقیدے معلوم ہو جائے، اس کو مکتب کا علم کہتے ہیں. یہ علم ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض عین ہے. جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے، اسی طرح اس علم سے بھی محروم رہنا گناہ ہے. اور ایک دوسرا علم ہے جسے ہم لوگ دنیاوی علم کہتے ہیں، جس کو پڑھتے پڑھتے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، IAS بنتے ہیں، IPS بنتے ہیں.
مختلف قسم کے فنون آ جاتے ہیں، اور اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ ہر بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ہر بچی بھی پڑھ رہی ہے، لیکن آج کے اس جمعہ میں مجھے آپ کے سامنے جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں کا دونوں علم کی طرف بے توجہی ہے۔ دنیاوی علم کی طرف بھی توجہ نہیں ہے، دینی علم کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ دنیاوی علم میں بھی پڑھتے ہیں تو بس کوئی 8 کلاس تک پڑھ لیا، کوئی 10 کلاس تک پڑھ لیا، اس کے بعد آگے چل کر پڑھنے کا تقریباً شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کالج کے 2-3 سال پڑھ لیا، بس محنت کر کے کوشش کر کے ایک اچھا ڈاکٹر بنو، ایک اچھا لائر بنو، ایک اچھا آفیسر بنو، قوم کو سنبھالنے والا بنو، یہ جذبہ خاص طور پر ہماری قوم کے اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور دوسرا دینی علم، اس کی طرف بھی بہت بے توجہی ہے۔ اہمیت نہیں سمجھتے کہ کیا ضرورت ہے مکتب کے پڑھائی کی، کیا ضرورت ہے دینی علم کی۔ جس کو کچھ شوق ہے علم حاصل کرنے کا، اسکول یا کالج کو ڈال دیا تو ایسا کالج یا اسکول میں لگایا کہ بچہ 10-10 15 سال ہو گیا، زبان سے کلمات تک نہیں نکلتا، ماں باپ کو اس کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف کیسی سازش کی جا رہی ہے۔ حکومت نے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ایک سیلبس لایا ہے NEP کے نام سے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی۔ اور یہ سیلبس کیا ہے؟ بڑے بڑے اس سیلبس کو پہچاننے والے کہتے ہیں یہ سیلبس پڑھنے کے بعد ملک کے اندر بہترین ڈاکٹر بنیں گے، ملک کے لیے بہترین انجینئر ملیں گے، تعلیمی اعتبار سے ملک اچھا ترقی ہوگا۔ کسی قوم کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے تو صرف مسلمانوں کو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سیلبس کے اندر لوگوں کو توحید سے ہٹایا گیا ہے، بت پرستی کی تعلیم دی گئی ہے، شرک کی نحوست کو دلوں سے ختم کرنے کی محنت کی گئی ہے۔ اور اس وقت بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر یہ سیلبس 100% ملک کے اندر آ جائے، ابھی آ رہا ہے دھیرے دھیرے 10 یا 15% وہ نصاب آ رہا ہے، ہر سال کوشش کرتے 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 چند سالوں کے اندر مکمل طور پر وہ سیلبس آ جائے گا۔ یہ سیلبس کو پڑھنے کے بعد بچے کے جو جذبات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ علماء کہتے ہیں بچہ مسلمان صرف نام کا رہے گا، اسے ٹوپی پہننا پسند نہیں ہوگا، اسے نبی کا لباس پسند نہیں ہوگا، اسے اسلامی کلچر سے نفرت ہوگی۔ لڑکی بہترین ڈاکٹر بن جائے گی، وکیل بن جائے گی، لائر بن جائے گی، آفیسر بن جائے گی، لیکن جسم پر لباس پہننے کو شرمائے گی، نماز پڑھنے کے لیے شرمائے گی، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اسے جھجک محسوس ہوگی۔ وہ چیز اس سیلبس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلیم جتنی پڑھانا ہے خوب پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے ایمان کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے، ہم لوگ صرف دنیا کے لیے نہیں آئے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے، حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر وہاں جواب دینا ہے، اس کے بعد جنت ہے، دوزخ ہے، ہمیشہ کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس کی کامیابی اللہ نے ایمان پر اور اعمال پر رکھی ہے۔ ایمان اعمال چھوڑ کر جتنی بھی ترقی کر لی جائے وہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہے۔
ایمان اعمال کو چھوڑ کر جتنی بھی ترقی کر لی جائے، جیسا بھی لوگ آگے بڑھ جائیں، وہ ترقی نہیں ہے، تنزلی ہے، دونوں جہاں کی رسوائی اور ذلت ہے۔ اس لیے کہ یہ کائنات کا پورا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ عزت، ذلت، نفع، نقصان، چین، سکون، کامیابی، ناکامی، سب کا سب مالک تنے تنہا اللہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے یہ سب چیزیں اللہ ان کو دیں گے جن کے اندر ایمان اور اعمال ہوں گے۔ یہ دونوں ختم تو باقی چیزیں بھی اللہ تنگ کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو مجھے بھول کر زندگی گزارے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ اٹھ کر کہے گا اے اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں بنایا گیا؟ تو اللہ کہیں گے تیرے سامنے بھی دنیا میں ایسے ہی میرے احکامات آتے تھے اور تو اندھا بن کر چلا جاتا تھا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا، تو آج دنیا میں دل کا اندھا ہو گیا، تو آج یہاں قیامت کے دن حقیقی معنی میں اندھا کر دیا جائے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو، ہم خود پڑھنا چاہے پڑھیں، جتنا ترقی کرنا ہو کریں، لیکن ایمان اور اعمال ہرگز ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر اللہ ہمیں مسلمان نہیں بناتا تو پتہ نہیں آج ہماری کیا حالت ہوتی، کس مندر میں جا کر گھنٹے بجاتے، یا پتہ نہیں کس چرچ کے اندر جا کر باٹھا دیکھتے، اور کیسے کیسے خرافات میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والی چیز ایمان دی ہے، تو ہم جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں، جس میدان کے اندر بھی ہیں، کوشش کریں کہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے، اعمال ہمارے ضائع نہ ہوں۔ صحابہ کرام کے، انبیاء کے واقعات ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں یہ لوگ اتنا ظلم کیوں سہتے تھے۔ حضرت بلال کو اتنا مارا جاتا تھا، گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن ایمان سے ہٹنے کے لیے وہ تیار کیوں نہیں ہوتے تھے۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ایک صحابی تو چٹائی میں باندھ کر نیچے اوپر سے دھواں دیا کر اندر تڑپایا جاتا تھا، کسی کو پانی میں ڈبو کر نکالا جاتا، دو چار آدمی پکڑتے اور ڈبوتے، جب وہ تڑپتا رہتا مرنے کے قریب ہوتا تو پھر اٹھاتے، کہتے کہ ایمان چھوڑتے ہو یا نہیں؟ کہتے کہ نہیں چھوڑوں گا، تو پھر ڈباتے، ڈوبتے ڈوبتے مرنا پسند کرتے، انگاروں میں کود کر جلنا پسند کرتے، سولی پر چڑھ کر تیروں کے ذریعے چھلنی ہو جانا پسند کرتے، لیکن ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، چند دن کے بعد مر جائیں گے تو پھر یہاں کا کوئی کام، کوئی دولت ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس کے لیے وہ ایمان کو بچانے کی اتنی فکریں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت ہے قتل اصحاب الاخدود، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اصل میں جو سبق سیکھنا ہے وہ سبق سیکھنے کے لیے اس واقعے کو بار بار بتایا جاتا ہے۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ خدا بن بیٹھا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور لوگوں سے براہ راست اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اس جادو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بادشاہ کی طرف مائل کرتا، اور بادشاہ جو چاہتا تھا جادو کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو پیدا کر دیتا تھا، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے، اس کو خدا مانتے۔
ایک زمانہ ایسے گزرا، وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے جادو کے ذریعے تم اپنے بہت سارے کام نکال رہے ہو، اگر میں مر گیا تو پھر تمہارا کام بگڑ جائے گا، اس لیے ایسا کرو کہ میرے مرنے سے پہلے کسی اور جادوگر کو تیار کرا دو، تاکہ وہ بھی ایک لمبے زمانے تک تمہارا ساتھ دیتا رہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کسے دوں؟ کہا کہ مجھے کوئی ایک چالاک عقل مند بچہ حوالے کرو، میں اسے جادو سکھاؤں گا، میرا سارا ہنر اس کو سکھاؤں گا، جب میں مر جاؤں گا تو وہ بچہ تمہارا ایک لمبی عمر تک، جب تک تم نہیں مر جاؤ گے، وہ تمہارا ساتھ دیتا رہے گا۔ بادشاہ نے شہر میں وزیروں کو بھیجا، ڈھونڈ کر تلاش کر کے بہت چالاک بچے کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ۔ تو بہت تلاشی کے بعد ایک چھوٹے سے مکان میں غریب قسم کے ایک مرد عورت تھے، ان کا ایک بچہ تھا بڑا چالاک، بڑا ذہین اور فطین تھا۔ وزیروں نے اس بچے کا انتخاب کیا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے ماں باپ سے کہا کہ دیکھو اس بچے کو ہمارے حوالے کرو۔ ماں باپ کو بھی نہیں بتایا کہ کیا سکھا رہا ہوں۔ ماں باپ سے بھی کہا کہ بس اس کو میں اپنی نوکری میں رکھ لوں گا، اس بچے کو ہمارے حوالے کرو، یہ بچہ روزانہ علم سیکھنے کے لیے آیا جایا کرے گا۔ ماں باپ نے ہاں بھر لی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے اوپر تمہیں وظیفہ بھی دیتا رہوں گا، پیسے بھی دیتا رہوں گا۔ ماں باپ خوش ہو گئے، چلو بچے کے ذریعے ہمیں اچھی آمدنی مل رہی ہے، بھاری رقم مل رہی ہے۔ بچے کو حکم تھا کہ روزانہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک اس جادوگر کے پاس جانا ہے، وہ جو بتائے اس کو سیکھ کر آئے۔ اب بچہ چند دن تک آتا جاتا رہا، سیکھتا رہا، جو کچھ وہ سکھاتا تھا سیکھتا رہا۔ تو یہ آنے جانے کے راستے میں ایک جگہ پر ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب کہتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے، شادی بھی نہیں کرتے، بس پوری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے کسی جنگل میں یا کسی گھر میں یا کسی مکان میں گزارتے تھے۔ ایسے لوگوں کو راہب کہتے ہیں۔ وہ راہب اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، اور کچھ لوگ آتے تو ان کو نصیحت بھی کرتے، عقیدت کی طرف متوجہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ایک راہب کا مکان تھا۔ یہ بچہ دیکھا کہ یہ کون آدمی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ گیا، بیٹھا تو دیکھا کہ وہ اللہ کے بارے میں بڑائی بیان کر رہا تھا۔ اس وقت جو اللہ کی عبادت کا طریقہ تھا وہ بتا رہا تھا۔ اللہ کے بارے میں جو باتیں بتایا وہ اس بچے کو بڑے دل پر لگے، بچے کو بہت اچھی لگی۔ اب بچہ کیا کرتا، بہت دیر تک راہب کی باتیں سن کر سمجھ کر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہاں بوڑھے کے پاس جاتا۔ اب وہ بوڑھا اس بچے کی پٹائی کرتا، اور وہاں سے جب گھر کو آتا تو آنے کے وقت میں بھی راہب کے پاس بہت وقت گزار کر تاخیر سے گھر کو جاتا تو گھر میں بھی پٹائی ہوتی۔ راہب نے کہا کہ بھئی دیکھو، یوں کہو جب تم اس بوڑھے کے پاس جاؤ تو یوں کہو کہ ماں باپ نے مجھے تاخیر سے بھیجا ہے، اور ماں باپ کے پاس جاؤ تو یوں کہو کہ اس بوڑھے آدمی نے مجھے تاخیر سے بھیجا ہے۔ دونوں کا الزام ایک دوسرے پر ڈالو، اور جتنا وقت ملے میرے پاس بیٹھے رہو، یہی صحیح مذہب ہے، یہی سچی تعلیم ہے، یہی انبیاء کی تعلیم ہے، وہ سکھاتے رہے۔ اب یہ بچہ ان باتوں کو سیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رات کے وقت میں جب یہ گھر کو جا رہا تھا، بہت سارے لوگ راستے میں کھڑ گئے تھے، ڈر کے مارے ڈر رہے تھے، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، راستہ جام ہو گیا تھا۔ اس بچے نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، چھوٹا بچہ تھا۔
15-20 سال کی عمر کا بچہ، نوجوان بچہ، اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں کھڑ گئے ہو؟ کہا کہ ایک عجیب قسم کا جانور یہاں راستے میں بیٹھ گیا ہے، اس کی وحشت کی وجہ سے لوگ ڈر رہے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو اس بچے کے دل میں بات آئی کہ وہ جو راہب ہے اس کے دین کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اس کی باتیں سچ ہے یا نہیں، امتحان کا وقت ہے۔ تو وہ بچہ چھوٹا سا ایک پتھر لے کر لوگوں کے سامنے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اپنی زبان سے کہا، اے اللہ، اگر یہ راہب جو باتیں کہہ رہا ہے تیرے بارے میں، تیرے رسولوں کے بارے میں، وہ سچی ہیں تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ختم کر دے، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چھوٹا سا پتھر پھینکا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ کیا کر رہا ہے، کچھ پڑھ کر پھونک کر جب پتھر پھینکا، وہ پتھر لگتی ہے، وہ جانور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب سارے لوگ خوش ہو گئے، بھئی یہ تو بہت بڑا کوئی آدمی ہے، پتہ نہیں کیا پڑھا، کون سا منتر پڑھا کہ اتنا بڑا جانور چھوٹے سے پتھر سے مر گیا۔ اب لوگ اس کے پاس جا کر دعائیں کی درخواست کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ راہب کے پاس گیا، سارا واقعہ سنایا، تو راہب نے کہا کہ بھائی اب تو صاحب کرامت ہو گیا ہے، اب تجھ سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اب تیری آزمائش ہوگی، لوگوں میں شہرت ہوگی، تو پکڑا جائے گا، تو ہرگز میرا نام ظاہر مت کرنا، اب تو براہ راست اللہ سے مانگ کر جو کرنا چاہے کر لے، اب تیری زبان سے صادر ہو جائے گا، میرا نام اگر ظاہر کیا تو پھر یہ جو دین میں پھیلا رہا ہوں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بچہ گیا، تو اب بچے کے پاس لوگ آتے، آ کر کہتے کہ میری طبیعت خراب ہے، ذرا دم کرو، تو وہ دل میں دعا کر کے دم کرتا، تو کیسا بھی بیمار ہو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ مادر ذات نابینا، جو بچے ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتے ہیں، ایسوں پر بھی کچھ دم کر کے پھونک دیتا تو وہ بھی شفا ہو جاتی تھی۔ اب یہ بات پھیلنے لگی تو لوگوں کا تانتا بن گیا اس کے پاس، اس بچے کے پاس سارے لوگ دم کرنے کے لیے آتے، تعویذ یا کچھ پانی پر دم کرو، میرے پر پڑھ کر پھونکو۔ تو بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اتفاق سے اس کی آنکھ چلی گئی تھی، نابینا ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے اندر بیٹھا تھا، اسے پتا چلا کہ کوئی بچہ ہے، جب وہ کچھ پھونکتا ہے، دم کرتا ہے تو آنکھ اچھی ہو جاتی ہے۔ تو وزیر جو ہے بہت سارے ہدیے تحفے لے کر گیا اس بچے کے پاس اور جا کر درخواست کی کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ تو اس بچے نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں ہے، میں تو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کو شفا کر دے، بس اس دعا سے شفا ہو جاتی ہے، جس اللہ پر میں ایمان لے آیا ہوں تو بھی ایمان لیا، میں اللہ سے درخواست کروں گا، اللہ تجھے شفا دے گا۔ تو وہ وزیر اس وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے دعا کی تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، صحت مند ہو گیا۔ اب وہ وزیر پھر بادشاہ کے پاس نوکری کے لیے آیا تو بادشاہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ وزیر جس کی آنکھیں چلی گئی تھی، کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا تھا، کیسے اچھی ہو گئی؟ اب تحقیق کیا تو راز چھپا رہا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو پکڑ کر مارو توڑو، راز اگلواؤ کہ اس کی آنکھیں کیسے اچھی ہوئی، کس نے اچھی کی۔ جب اس وزیر پر بہت ظلم و ستم ہوا تو اس نے بات بتا دی، فلاں بچے نے مجھے ٹھیک کر دیا، کون بچہ ہے پکڑ کر لاؤ۔ اب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اوہو یہ تو وہ بچہ ہے جسے میں جادو سکھانے کے لیے بھیجا تھا، شاید یہ جادو سیکھ گیا ہے جس کی وجہ سے اپنے جادو سے لوگوں کو ٹھیک کر رہا ہے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، چلو میری محنت کامیاب ہو گئی، بچے کو شاباشی دی، اچھا
تو اپنی محنت سے جادو اتنا جلدی سیکھ لیا۔ تو بچے نے کہا یہ جادو کا کمال نہیں ہے، میرے اللہ کا طفیل ہے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اس اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں تو وہ شفا دے رہا ہے۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کیا میں خدا نہیں ہوں؟ خدا تو میں ہوں۔ بچے نے کہا کہ تو خدا نہیں ہے، میرا خدا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میری خدائی کو بگاڑ رہا ہے، اس بچے کو بھی ضرور کس نے بگاڑا ہوگا، کس نے بگاڑا ہے اس کی تحقیق کرو۔ اب بچے کو بھی بہت پوچھ تاچھ کی گئی، مار ظلم و ستم کرنے کے بعد آخر میں راہب کا پتہ چل گیا۔ تو راہب کو لا کر بادشاہ نے سولی پر چڑھا کر اسے مار دیا جان سے۔ یہ اگر زندہ رہا تو ایسے پتہ نہیں کتنے بچوں کو یہ بنا دے گا، کتنے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ دے گا۔ سب سے پہلے اسے ختم کرو، اس کے بعد اس بچے کو مارو، اس کے بعد میں باقی رہوں گا، ورنہ پھر میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ وزیروں کو حکم دیا، بادشاہ کے ماننے والوں کو، بچے کو لے کر جاؤ پہاڑ پر اور اس سے کہو ہمارے بادشاہ کو خدا مانتا ہے یا نہیں، اگر مان لیا ٹھیک ہے، نہیں تو اوپر پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ لوگ اس کو لے کر اوپر چڑھے، چڑھتی ہے، لوگوں نے اس سے سوال کیا، سوال کرتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا، یا اللہ ان ظالموں سے میری حفاظت فرما۔ تو پہاڑ جو ہے حرکت کرنے لگا، ایسا حرکت کیا وہ بچہ تو کھڑا رہا، باقی سب اوپر سے نیچے گر کر مر گئے۔ اب یہ بچہ ہنستا ہوا سیدھا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے تو اوپر سے پھینکنے کے لیے دیا گیا تھا، تو بچ کیسا گیا؟ میرے آدمی کیا ہو گئے؟ کہا سب مر گئے، میں بچ گیا۔ تو بادشاہ نے دوسرے لوگوں سے کہا کشتی میں لے کر جاؤ، بیچ سمندر میں اٹھا کر پھینک دو۔ کشتی جب بیچ سمندر میں گئی، اٹھا کر پھینکنے کا ارادہ کیا تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی اور طوفان ایسا پیدا ہوا، کشتی ایسے حرکت کرنے لگی، بچہ بچ گیا، باقی سب ڈوب کر مر گئے۔ بچہ صحیح سالم واپس آیا۔ بادشاہ پھر تعجب میں پڑ گیا، ارے میرے آدمی مر رہے، تو کیسے بچ رہا؟ تو بچے نے کہا اگر تیرے دل میں مجھے مارنے کی خواہش ہے تو ایک پلان میں بتاتا ہوں، اس پر عمل کر، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا پلان ہے؟ کہا کہ پورے شہر کو جمع کر، جتنے مرد عورتیں ہیں سب کو جمع کر، سب کو جمع کرنے کے بعد مجھے ایک جگہ پر کھڑا کر کے ایک آدمی کو تیر چلانے کے لیے متعین کر، اور وہ تیر چلانے والے کو کہہ بسم اللہ ھذا الغلام، اس بچے کا جو رب ہے اس کا نام لے کر میں تیر چلاتا ہوں۔ اس طرح تیر چلا، اس تیر سے میری جان چلی جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اور تیر چلانے والا یہ کہا کہ اس کا جو خدا ہے اس کے نام سے میں تیر چلاتا ہوں۔ تو جیسے ہی تیر لگی وہ بچہ تڑپتے ہوئے وہیں پر مر گیا۔ سارا شہر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ جیسے ہی مرا، شہر والوں کو پتہ چل گیا یہ بچہ حق پر تھا، بادشاہ خدا نہیں ہے، اصل خدا تو وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے۔ سارا کا سارا شہر ایک ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سب کے سب کلمہ پڑھ لی۔ بادشاہ پریشان ہو کر اپنے وزیروں سے کہا شہر کے اندر گڑھے کھود دو، اس کے اندر لکڑیاں ڈال کر آگ جلاؤ، ایک ایک گھر میں گھسو اور پوچھو کہ مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے تو کھینچ کر اس گڑھے کے اندر ڈال دو۔ آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، شہر کے اندر بہت آگ جلائی گئی۔ بادشاہ کے سپاہی ایک ایک گھر میں گھستے، ایک ایک آدمی کو پکڑتے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے جو ایمانی منظر دیکھا تھا، مفسرین نے لکھا ہے ہر آدمی مرنے کی تمنا کرتا لیکن بادشاہ کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب انکار کرتا تو کھینچ کر
باپ کے سامنے بیٹے کو، بچوں کے سامنے ماں باپ کو اس طرح کھینچتے ہوئے گڑھے کے اندر ڈالتے گئے، سب چیختے چلاتے جل کر تڑپ کر مر گئے، کوئی ایمان سے نہیں پھرا۔ یہاں تک کہ ایک گھر میں گئے تو ایک عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر دودھ پلا رہی تھی۔ لوگ آ کر اس سے بھی پوچھے ہمارے بادشاہ کو خدا مانتی ہے یا نہیں؟ اب وہ پریشان ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، اگر میں کہوں گی نہیں تو مجھے اٹھا کر ڈال دیں گے تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ ہر ماں کے اندر بچے کی ممتا ہوتی ہے، تو وہ دودھ چھڑا کر بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی جان، جہنم کی آگ اس سے بھی سخت ہے، اس میں کود جاؤ، لیکن بادشاہ کو خدا مان کر جہنم میں جانے کی کوشش مت کرو۔ جب بچے نے کہا تو اس ماں نے بھی انکار کر دیا، اس بچے کو اور اس کی ماں کو دونوں کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ تو لکھا ہے شہر کے جتنے لوگوں نے اس ایمانی منظر کو دیکھا تھا سب مرنا پسند کیے، لیکن ایمان چھوڑنا پسند نہیں کیے۔ اس واقعے کے ذریعے میں بس اتنی بات بتانا چاہتا ہوں، ایمان ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، اعمال نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان اصل پونجی ہے۔ یہ واقعے کو بتا کر اب میں آپ کو اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جو شروع میں نے کہا کہ اس وقت حکومت نے جو پالیسی NEP کے نام سے اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو نیا سیلبس لانے کا پلان بنایا ہے، یہ ایسا سیلبس ہے کہ 10-15 سال پڑھنے کے بعد بچہ خود بخود کفر اختیار کر لیتا ہے، کفر کی نفرت اس کے دل کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی زندہ مثالیں ابھی سے ہماری آنکھوں کو دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلے کیا، ابھی بھی جو بڑا مجمع ہے، آپ میں سے اگر کوئی آ کر کہے، ہمارے گاؤں کا MLA ہی آ کر کہے آپ سے کہ بھائی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے پوجا کرو، کیا ہم لوگ مان لیں گے اس کی بات کو؟ تھوڑی دیر کے لیے سورج کی پوجا کرو، کیا مان لیں گے ہم؟ آپ ہرگز نہیں مانتے، نفرت آئے گی۔ اگر اپنا پارٹی کا بڑا آدمی بھی کہے ایمان کے تعلق سے ہم ہرگز سودا نہیں کرتے، لیکن ہمارے بچوں کو پوچھ کر دیکھو جو غیروں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ بچے روزانہ کفر کا کام کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کفریہ کلمات کہہ رہے ہیں، ان کے دل میں ذرا برابر بھی نفرت تک نہیں ہو رہی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کفر کا کلمہ مذاق سے بھی کہا ایمان نکل جاتا ہے۔ جیسے آدمی اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے مذاق میں، شراب کے نشے میں، غصے میں، کسی بھی ٹینشن میں طلاق دینے سے بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے، اسی طرح کفریہ کلمہ بھی مذاق سے نکالنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ہمارے بچوں کو پڑھانے کی خواہش ضرور ہے، پڑھائیں، اچھا پڑھائیں، جو بنانا ہو بنائیں، لیکن ایسی تعلیم سے بچائیں جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہو، جس سے ہمارے عقائد بگڑ جاتے ہوں۔ آج کی تاریخ میں کل سے اسکول کھل رہے ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں، ہمارے پورے اکابرین ملک کے اندر ایسا تڑپ رہے ہیں بچوں کے لیے۔ اس وقت پورے ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیے ہیں کہ دیکھو بھائی، آنے والے فیوچر میں، آنے والے مستقبل میں ہم اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، تو بس 2 کام کرنا ہے۔ آنے والے زمانے میں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو باقی رکھنا ہے تو 2 کام کرنا ہے، اس کے بجائے ایمان بچنا ناممکن ہے، تقریباً امپاسبل ہے۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام، ہم اپنے بچوں کو مسلمان اسکولوں کے اندر داخلہ دلوائیں،
میں یہاں بیٹھ کر کسی اسکول کی جو ہے تشکیل نہیں کر رہا ہوں، بس اتنی درخواست کر رہا ہوں کفر کے اسکولوں سے کالجوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ ہمارے ہندوپور میں چند سال پہلے ایسی کیسٹ فیلنگ نہیں تھی، لیکن آج کل غیروں کی اسکولوں میں کیسٹ فیلنگ بہت زیادہ ہے۔ مسلمان بچے ایڈمیشن کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی طرف سے مطالبہ، ٹوپی نہیں پہن سکتے، برقع نہیں پہن سکتے، لڑکیاں اسکارف نہیں پہن سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اور جمعہ کے دن بھی نماز کو ہم لوگ نہیں بھیجیں گے۔ اوپر ان کی کنڈیشن، پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، لے جانا ہے تو لے جاؤ۔ اور ہمارے مسلمان جتنی بھی منہ مانگے فیس پوچھو ہم دینے کے لیے تیار، لیکن آپ ہی کفر کے ماحول میں ہم لوگ پڑھائیں گے۔ میں نام نہیں لوں گا، ورنہ کئی ایسے اسکول ہیں جہاں صاف کفر کی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے بچوں کی پڑھ رہی ہے۔ ان کے ماں باپ کو سمجھایا جاتا ہے پیار محبت سے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اچھا ہے، بھئی تمہارا بچہ کافر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بعد میں سمجھا لیں گے، بعد میں جماعت میں بھیج دیں گے، بعد میں بچی کو سدھار لیں گے، تمہاری بچی بے حیا بن رہی ہے، بعد میں کنٹرول کر لیں گے۔ بچپن میں جب آپ اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کیے، کیا کافر ہونے کے بعد آپ کنٹرول کریں گے؟ کیا ہماری بچی ان کے دل کے اندر سے شرم حیا ختم ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ سمجھائیں گے؟ اچھی تعلیم دینے کے لیے چند سال پہلے اسکولز ایسے نہیں تھے، تو آج الحمدللہ اس کا ماحول بن گیا ہے۔ آپ غور سے تلاش کریں گے، ہمارے گاؤں میں بھی، ہر گاؤں میں بھی ایسے اسکولز موجود ہیں جہاں ہم کفر سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اسلامی ماحول میں پڑھا سکتے ہیں۔ تو میری سب سے پہلی گزارش یہی ہے کہ دیکھو، ہم پورے مسلمان ملک کے 20-25 کروڑ جتنے بھی ہیں، سب مل کر بھی کوشش کریں تو حکومت جس پالیسی کو لانا چاہتی ہے اس پالیسی کو روک نہیں سکتے، وہ تو سلیبس آنے والا ہی ہے۔ اب اسے ختم کرنے کے لیے واحد ذریعہ ہے اپنے بچوں کو مسلمان اسکولوں میں داخل کروائیں۔ مسلمان ٹیچر اسی سلیبس کو پڑھائے گا، غیر ٹیچر اسی سلیبس کو پڑھائے گا، غیر اس سلیبس کو پڑھا کر کفر اندر بٹھاتا ہے، مسلمان اسی سلیبس کو پڑھا کر کفر سے مسلمانوں کو بچاتا ہے۔ بس یہی فرق ہے، اس کے علاوہ ہم بچوں کو بچا نہیں سکتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے بات، ابھی اسکول کھل رہے ہیں، کالج کھل رہے ہیں، اچھی طرح تحقیق کر کے جو کفر کے اسکولز ہیں جہاں پر پوجا کی، یوگا کی، سوریہ نمسکار کی اور ڈانس پروگرام کی، ناچنے گانے کی، اسلامی تعلیمات کے خلاف پروگرامز چلنے کا رواج ہے، ایسے اسکولوں سے ہرگز ایڈمیشن نہ کروائیں۔ اگر کرائے ہیں تو پہلی فرصت میں وہاں سے ایڈمیشن نکالیں، دوسری اسکولوں میں ڈالیں۔ اگر آپ کو وہاں جیسی تعلیم ملنا ہے نہیں مل رہی ہے تو اس کمی کو آپ ٹیوشن سے پورا کر سکتے ہیں۔ جو بھاری فیس وہاں پر دے رہے ہیں اس بھاری فیس کو بچا کر ٹیوشن کے ذریعے اس کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ لیکن ایمان چلا گیا، ہماری بچی کے اندر سے شرم حیا چلی گئی، پھر اس کو کروڑوں روپے دے کر بھی خرید نہیں کر سکتے۔ تو پہلی گزارش یہ، جو ہمارے پورے ملک کے اکابرین کا فیصلہ ہے، میرا اکیلا بیان نہیں ہے، پورے ملک کے اکابرین کا فیصلہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے اسلامک اسکول قائم کریں، مسلمان اپنے اپنے اسکول بنائیں، اپنے بچوں کو وہاں پر تعلیم دیں۔ ایک دوسری بات، مسلمان بچوں کا تعلق ایجوکیشن فیلڈ تک جب تک ختم نہیں ہو جاتی مکتب سے جوڑے رکھیں۔ یہ دو چیزیں ہیں تو ہمارے بچوں کے اندر ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ سمجھ لو 10-15 سال کے بعد ہمارے آنے والا جنریشن ختم ہو جائے گا ایمان سے۔ ترکی کے اندر یہی محنت کی گئی، اسلامک ملک تھا، وہ اسلامک کنٹری تھی، وہاں کی عورتیں
اپنا ایک ناخن کوئی مرد دیکھنے کے لیے ترس جاتا تھا، اتنی پابندی تھی۔ تو سب سے پہلے جو سازش وہاں چلی، انگریزوں نے جا کر کیا کیا، سب سے پہلے وہاں پر اپنے اسکولز اور کالج قائم کیے، درخواست کی بادشاہ کے ہم آپ کے بچوں کو بہترین تعلیم دیں گے، بہترین کام دلوائیں گے۔ تو اس کو دیکھ کر وہاں کے بادشاہ نے جو اجازت دی، تو وہ نسل جو بگڑی ہے، یہ نسل بڑی ہونے کے بعد کیا کیے، 15-20 سال کے بعد جاتی ہوئی راستے میں جاتی ہوئی عورت کا برقع پھاڑ دیتے تھے کہ کیسے بیکورڈ ہو تم لوگ، یہ برقعے میں کیا زندگی ہے، اسٹائل کے ساتھ زندگی گزارو۔ برقع پھاڑ دیتے تھے عورتوں کا، خود لڑکیاں تو پہنتی نہیں تھی، جانے والی عورتوں کے اوپر برقع دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لباس اسلامی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد دیکھ لو کتنی مسجدیں بند ہوئی، کیسے کیسے حالات آئے۔ اب اللہ کا فضل ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں محنت کے بعد۔ اگر ہم بھی محنت نہیں کیے تو یاد رکھ لیں حالات ایسے خراب آئیں گے، ہم تو چلے جائیں گے، 10-15 سال کے بعد نماز پڑھنے کے لیے ایک نوجوان آپ کو نہیں دکھائی دے گا، اب بھی نہیں دکھائی دے رہے، جمعہ ہے دکھ جائیں گے، ورنہ آپ فجر میں آ کر دیکھو 15 سال 20 سال کے کتنے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں۔ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد غور کر کے دیکھ لو 20-25 سال کے کتنے نوجوان آ رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمارے اوپر محنت کی تو ہم بوڑھے ہو کر مسجدوں میں ہیں، لیکن ان نوجوانوں پر کوئی محنت نہیں ہے، نماز کو آنے کے لیے تیار نہیں، گشت کر کے بلاؤ اندر آ جاؤ، 5 منٹ کے لیے مسجد میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں، 5 منٹ چھوڑ دو۔ ہم یہاں مکتب پڑھاتے ہیں، وہاں اوپر کمروں میں بیٹھتے ہیں، بچوں کو نیچے چھوڑتے ہیں کہ جاؤ مسجد میں، موقع ملا تو آدھے بچے بھاگ گئے، وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ بچے پڑھنے کے بعد کیسے نمازی بنیں گے، کیسے مسجدوں کو آباد کریں گے؟ اس لیے مکتب کی تعلیم اس وقت فرض عین ہے، مکتب کی تعلیم اس وقت فرض عین ہے، ہر گلی گلی میں بھی مکتب ہونا چاہیے۔ اس لیے مکتب کہتے ہیں مدرسے کو، ہماری موٹی زبان میں مدرسہ کہتے ہیں، لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے لیے بھی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بھائی مکتب کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھو، سمجھ کر آپ جو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو اس میں داخلہ کروانے کی کوشش کرو۔ مکتب کل سے شروع ہو گیا ہے ہمارے اس مکتب میں گزشتہ سال تک 550 طلبہ تھے، ہر سال ہم لوگ دیکھتے ہیں 50 بچوں کا قرآن ہو گیا، 100 بچوں کا قرآن ہو گیا۔ جو بچے جا رہے ہیں لوٹ کر واپس نہیں آ رہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہو گیا بس رک گئے، نہیں، ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ 20-25 سال تک بچوں اور بچیوں کو مکتب سے جوڑ کر رکھو۔ قرآن ہو گیا ہے دوبارہ پڑھاؤ، دوبارہ ہو گیا ہے تیسری مرتبہ پڑھاؤ، قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے حفظ کراؤ، عالم کورس شروع کراؤ۔ ہر طرح کا تربیتی نظام، تعلیمی نظام ہمارے مکتب کے اندر موجود ہے۔ تو ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ خود فکر کر کے اپنے بچوں کو اس کے اندر ایڈمیشن کروائیں۔ ہم لوگ یہاں مشورہ کیے، ہر گلی میں جا کر روزانہ گھر گھر جا کر بات کریں، ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور اتنی فرصت بھی نہیں ہے۔ آپ ماں باپ ہی سے گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کی فکر کر لیں، نہیں فکر کریں گے آپ خود 10-15 سال کے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، اس کے بعد روئے پچھتائیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اب کر سکتے ہیں، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، بچہ جیسے ہی 4 سال کی عمر کا ہو گیا، 4 سال کی عمر میں مکتب میں جوائن کر دیں۔ 4 سال کی عمر میں یہاں مکتب میں جوائن کرنے کے لیے آ رہے بچے 10 سال 12 سال، جبکہ ہمارا پلان کیا ہے 4 سال میں بچہ آئے، 4 سال سے لے کر مسلسل پڑھتا رہے، 10 سال 11 سال کی عمر میں اس کی قرآن مکمل ہو جائے، 15 سال تک آدھا حافظ قرآن بن جائے، یہ ہماری کوشش ہے۔ اب 12 سال میں بچہ مکتب کو آ رہا ہے، الف با تک پڑھنے نہیں آ رہا، کلمہ تک پڑھنے نہیں آ رہا، کیا ہم اسے قرآن پڑھائیں گے؟ پھر بھی غنیمت ہے، جتنا ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے
چھوٹے بچوں کو عام طور پر ہمارے محلے میں لا کر نہیں ڈالتے. ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی بچی 4 سال کی ہو گئی, 3.5 سال کی ہو گئی, باتیں سمجھ رہی ہے, پڑھ رہی ہے, آپ جب اسکول کو ڈالے ہیں تو مکتب کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ماں باپ کا جواب ہے بچی چھوٹی ہے تو گھر میں بٹھا لو نا. آپ اسکول کو بھیج رہے ہیں 4-4 5-5 گھنٹے, اور وہ بھی کفر کے ماحول کے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں, یہاں 1 گھنٹہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ماں باپ سے بھی گزارش ہے اور محلے کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی سب کے اوپر فرض ہے. آپ اپنے گھروں کے آس پاس میں دیکھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا آپ کے گلی میں کتنے بچے مکتب جا رہے ہیں. نہیں, آپ خود ذمہ داری سے جا کر آپ کے آس پاس کے بچوں کو, ان کے ماں باپ کو بھی فکر دلائیں, جا کر یہاں پر ایڈمیشن کروانے کی کوشش کریں. اور جو بچے آ رہے ہیں, ہم نے یہاں پر سفید یونیفارم رکھا ہے. بہت سارے لوگ آ کر اعتراض کرتے ہیں یہ یونیفارم کی ضرورت کیا ہے, فیس کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے. ہم یہاں پر جھبہ شرعی صاف سفید لباس اس لیے رکھے ہیں, یہ اسلامی لباس ہے, اللہ کے نبی کا پسندیدہ لباس ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفید لباس جب جسم پر ہوتا ہے تو جب تک وہ میلا نہیں ہوتا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گھر سے نکلے, آپ کی بچی گھر سے نکلے تو آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے, لباس کا ایک ایک دھاگا اللہ کو یاد کرتا رہے. کتنی توحید اللہ سے کنیکشن پیدا ہوگا, کتنا اچھا خوبصورت ماحول پیدا ہوگا. اس لیے ماں باپ جو ہے یونیفارم کے ساتھ, اہتمام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کریں. بچہ آ رہا ہے یا نہیں اس کی نگرانی کریں. کم سے کم مہینے میں 1 مرتبہ باپ آ کر جو آپ کا بچہ جس استاد کے پاس پڑھ رہا ہے, پڑھ کر ملاقات کر کے معلوم کرے کہ ہمارا بچہ پورے مہینے کے اندر حاضری کے اندر ہے یا نہیں, اس کی رجسٹر چیک کرے. بہت سارے بچے نکلتے ہیں, نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ ماں باپ کو علم ہونا چاہیے سبق پڑھ رہا ہے یا نہیں, اخلاق عادات ہیں یا نہیں. ماں باپ اور استاد دونوں فکر کریں گے تو تب بچے بنیں گے. صرف آپ بچوں کو حوالے کر دیے. ایسے کئی بچے ہمارے مکتب میں پڑھ کر نکل گئے کہ ان کے باپ کے چہرے کو دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ملی. آئے 5 سال پڑھے, قرآن مکمل ہو گئی, جلسہ ہوا, جلسے کے اندر بھی باپ شریک نہیں, باپ کے اندر اہمیت ہی نہیں قرآن کی. اس کے لیے میرے دوستوں اور عزیزوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے آگے چل کر اچھے بنے, فیوچر ان کا مستقبل اچھا ہو. تو ایک تو اسلامک اسکولوں میں جوڑے, مسلمانوں کے اسکولوں میں جوڑے, اور دوسرا مکتب کے ساتھ جہاں آپ کو اطمینان ہو اس مکتب کے اندر داخل کریں. اور جو لڑکیاں ہیں ان لڑکیوں کے لیے یہاں مکتب ہے, صبح شام 4 وقت ہے. صبح میں 6:15 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک لڑکیوں کو, 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک, پھر 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک, پھر 5:30 سے لے کر 6:45 بجے تک. یہ 4 وقت ہیں لڑکیوں کے لیے اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے. عورتیں بھی کھانا پانی پکا فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی بیویوں کو وہاں پر بھیجیں. بڑی بڑی عورتیں آ کر ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں. جن کی زبان نہیں پلٹتی تھی ایسی عورتیں ماشاءاللہ قرآن مکمل کر لی. تو وہاں پر عورتوں کو بھیجیں, اور مردوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, کالج کے بچوں کے لیے یہاں بھی ظہر کی نماز چھوڑ کر باقی 4 نمازوں کے بعد, فجر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد, 4 وقت میں تعلیم ہو رہی ہے. آپ کو جب سہولت ہے اپنے بچوں کو وہاں پر داخلہ کروائیں, لیکن دین سے جوڑے رکھیں, مکتب سے جوڑے رکھیں. تو یہ 2 درخواستیں ہوئی. بار بار میں درخواست کر رہا ہوں, سال میں کئی مرتبہ یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے باوجود بھی محلے میں کئی ایسے بچے ہیں جو مکتب سے دور ہیں, فرض علم سے دور ہے. سب سے پہلے علم آئے گا, بعد میں اس چیز کی چاہت پیدا ہوگی, اس کی کوشش ہوگی. جب علم ہی نہیں آئے گا, دین ہی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو وہ اپنائے گا کیسے زندگی کے اندر. اس لیے
بچپن ہی سے اپنے بچوں کو چھوڑنے کی فکر کریں۔ کل سے مکتب شروع ہو گیا ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں، اور بڑے حضرات بھی فجر کے بعد یہاں پر تعلیم ہوتی ہے، یا آپ کو جب ٹائم ہے آ کر ہم سے ٹائم لیں، ہمیں فلاں ٹائم میں فری ہے، کسی استاد کا انتظام کرو، ہم پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ آپ حضرات کے اوپر بھی قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ یہ نہیں کہ مکتب کی تعلیم صرف بچوں کو ہے، بچے تو 15 سال کے بعد اعمال شروع ہوتے ہیں، 15 سال کے بعد ان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ہم تو مردوں کا حساب کتاب شروع ہو گیا، پتہ نہیں سورہ فاتحہ کتنی لوگوں کی صحیح یاد ہے یا نہیں، دعائیں قنوت آتی ہے یا نہیں، ارے ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری نماز صحیح ہوگی یا نہیں، کب صحیح کریں گے، کب تک شرماتے رہیں گے۔ بڑے لوگوں سے بات کرو تو کہتے ہیں ہماری